السلام علیکم، میں ڈاکٹر مشتاق احمد آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام مائگرین کے حوالے سے ہے، جس کو کہ عام زبان میں آدھے سر کا درد بھی کہا جاتا ہے اور اس کو درد شقیقہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ درد بہت شدید نوعیت کا ہوتا ہے۔ درد کی جو کیفیت ہے وہ مختلف طرح کی ہوتی ہے، اس کے علاوہ اس کی جو علامات ہیں وہ مختلف لوگوں میں مختلف ہوتی ہیں، لیکن کچھ کامن سمپٹمز ہیں جو کہ تمام مریضوں میں پائے جاتے ہیں، جس میں کہ متلی کا ہونا، دل کا خراب ہونا، الٹی کا آ جانا اور روشنی سے بہت زیادہ حساسیت یا شور سے بہت زیادہ حساسیت وغیرہ کا پایا جانا شامل ہے۔ اس کے علاوہ مختلف لوگوں میں اس کی مختلف سٹیجز بھی پائی جاتی ہیں، جیسے کہ ایک سٹیج کو پروڈروم سٹیج کہا جاتا ہے۔ اس پروڈروم سٹیج کا مطلب یہ ہے کہ ابھی سر درد شروع نہیں ہوتا، لیکن اس سے کئی گھنٹے پہلے یا کئی دن پہلے مریض میں مختلف قسم کی علامات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ان علامات میں متلی کا ہونا، گھبراہٹ کا ہونا، یا اس کے علاوہ جسم میں درد کا ہونا، یا اس کے علاوہ بعض لوگ جو ہے ان کو مختلف قسم کی فیلنگز آتی ہیں، جیسے کہ بلاٹنگ شروع ہو جائے یا قبض کا ہو جانا۔ یہ مختلف قسم کی علامات جو ہیں جسم میں پیدا ہو جاتی ہیں، اور اس کے کچھ گھنٹے بعد یا کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ سر درد شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب سر درد شروع ہوتا ہے تو یہ سر درد بہت زیادہ شدید نوعیت کا ہوتا ہے اور کئی گھنٹے سے کئی دن تک جاری رہتا ہے۔ ایک عام سر درد میں اور درد شقیقہ میں یہی فرق ہے کہ عام جو سر درد ہوتا ہے وہ تھوڑے سے وقفے میں رہ کے ٹھیک ہو جاتا ہے، یا سونے سے ٹھیک ہو جاتا ہے، یا کچھ بعض لوگوں میں ہوتا ہے کہ وہ خالی پیٹ رہے ہیں تو ان کو سر درد ہوتا ہے، کچھ کھانے سے ان کا سر درد کم ہو جاتا ہے، یا بعض لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم جب سفر پہ جاتے ہیں تو ہمیں سر درد ہو جاتا ہے، پھر تھوڑا ریسٹ کرتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتے ہیں، یا تھکاوٹ وغیرہ کی وجہ سے سر درد ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو میگرین ہے یہ ٹوٹلی ایک ڈیفرنٹ پین ہے، اس کی جو کاز ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہیں۔ تو اس کی مختلف سٹیجز کی بھی بات کر رہا تھا، تو ایک جو ہے پروڈروم سٹیج ہوتی ہے، پھر ایک سٹیج ہوتی ہے جس کو کہ اورا کہا جاتا ہے۔ اورا کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی نروس اوریجن سے مریض کو جو ہے وہ درد شروع ہوتا ہے، یا اس کو گھبراہٹ شروع ہوتی ہے، یا بے چینی شروع ہوتی ہے، اور اس کا تعلق جو ہے وہ نروس ریجن سے ہوتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر مریض کی آنکھوں کے آگے جو ہے وہ کالے کالے رنگ کے ڈاٹس یا تارے نظر آنا شروع ہو جانا، یا مریض کو کسی جسم کے ایک حصے میں بے چینی اور گھبراہٹ کا پیدا ہو جانا، یا اس کی آنکھوں کے آگے جو ہے وہ دھندلاہٹ کا آ جانا۔ تو یہ مختلف قسم کے سمپٹمز ہوتے ہیں جن کو کہ اورا کہا جاتا ہے، اور اس کے یہ سمپٹمز ہو سکتا ہے کہ سر درد ہونے سے کئی گھنٹے پہلے ہوں اور اس کے بعد اچانک جو ہے سر درد کا اٹیک ہو جائے۔ اس کے علاوہ ایک کیفیت ہوتی ہے پوسٹ ٹروم کیفیت ہوتی ہے، جس میں کہ سر درد ہونے کے بعد مریض جو ہے نا اس میں کئی شکایت پیدا ہو جاتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر اس کو شدید قسم کی تھکاوٹ ہو جاتی ہے، مریض کمزور ہو جاتا ہے، یا اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، یا اس کو کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کے مختلف قسم کے جو افیکٹس ہیں اس سر درد کے ہمارے جسم پر آتے ہیں۔ تو یہ تو اس کی تمام جو ہے سٹیجز کی بات ہو گئی، سمپٹمز کی بات ہو گئی۔ تو اب اس کے بعد میں بات کرنا چاہوں گا کہ ہومیوپیتھی میں کیا کوئی اس کا علاج ہے۔ تو جی ہاں، بالکل ہومیوپیتھی میں بہت ساری دوائیں موجود ہیں جن کو اگر علامات کی بنیاد پر استعمال کروایا جائے تو اس سر درد سے مکمل طور پر چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ لیکن ضروری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بھی ہومیوپیتھک دوا استعمال کرنی ہو تو آپ کسی بھی اچھے ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد اس دوا کا استعمال کریں۔ لیکن یہاں پہ میں آپ کو نالج شیئرنگ کے لیے کچھ دوائیاں بتا دیتا ہوں جن کو کہ ان کی علامات پر آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے نمبر پر جو دوا آتی ہے وہ بیلاڈونا ہے۔ بیلاڈونا کی کچھ خاص سمپٹمز ہیں جس سے آپ نے اس کی پہچان کرنی ہے۔ اگر آپ کوئی سر درد کا مریض دیکھتے ہیں یا آپ کے گھر میں کوئی سر درد کا مریض ہے، اس میں اگر بیلاڈونا کے سمپٹمز پائے جاتے ہیں تو پھر بیلاڈونا اس درد کو مکمل طور پر ٹھیک کر دے گی۔ بیلاڈونا کی علامات یہ ہوتی ہیں کہ اس کی آنکھوں میں سرخی پائی جاتی ہے، چہرہ بھی سرخ ہوتا ہے، لال سرخ ہوتا ہے، اور سر گرم ہوتا ہے اور پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ اس کا جو سر درد ہے وہ شدید نوعیت کا ہوتا ہے، اور سڈننس پائی جاتی ہے، یعنی اچانک سر درد آتا ہے اور اچانک ہی غائب بھی ہو جاتا ہے۔ تو جہاں پہ اس طرح کی علامات پائی جائیں تو وہاں پہ آپ جو دوا ہے وہ بیلاڈونا استعمال کریں گے۔ اس کے بعد جو اگلی دوا آ جاتی ہے وہ ہے کوفیا۔ بعض لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو جب سر درد ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ان کی نیند بھی بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ تو ایسے لوگ جو کہ یہ شکایت کرتے ہوں کہ ہماری نیند بالکل اڑ گئی ہے اور سر درد جو ہے وہ بھی شدید رہتا ہے، تو اس کے لیے آپ کوفیا دوائی استعمال کریں گے۔ اور یہ جو دوائیاں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ نے 200 پاور میں استعمال کرنی ہے۔ جب آپ کو درد کا جو فیز چل رہا ہو، پین کا فیز چل رہا ہو، تو اس دوران آپ نے جو دوا ہے وہ ریپیٹ کر سکتے ہیں، تھوڑے سے وقفے سے 3-4 خوراکیں لے سکتے ہیں۔ جب تک ٹھیک ہو جائے تو پھر 1 خوراک روزانہ آپ استعمال کریں گے۔ اس کے بعد جو اگلی دوا ہے وہ آئرس ورسیکولر ہے۔
آئرس ورسیکولر جو دوا ہے اس کا خاص تعلق جو ہے وہ ہمارے جگر اور معدے کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے. بعض لوگوں میں سر درد کے ساتھ ساتھ جگر اور معدہ بھی انوالو ہوتا ہے, تو اس کے لیے آپ نے آئرس ورسیکولر استعمال کرنی ہے. اور اس کی ایک خاص علامت یہ ہے کہ مریض اگر کڑوی اور ترش قے اس کو اگر آتی ہو تو پھر آپ آئرس ورسیکولرس کا استعمال کریں. اس کے بعد جو اگلی دوا ہے وہ نیٹرم میور ہے. نیٹرم میور ایسے مریضوں میں استعمال کروائی جاتی ہے جو کہ یہ شکایت کریں کہ ہمیں جو درد ہے وہ روزانہ صبح جب جو ہی سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہمیں درد شروع ہو جاتا ہے, یا بعض لوگوں میں تھوڑے سے ٹائم کے بعد سو کر اٹھنے کے بعد ان کو سر درد شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب تک سر درد رہتا ہے. تو ان کو آپ نیٹرم میور 200 طاقت میں روزانہ استعمال کروائیں گے. اس کے بعد جو 2 مدر ٹنکچرز میں یہاں آپ کو بتا رہا ہوں وہ آپ کسی بھی قسم کے سر درد میں استعمال کر سکتے ہیں, اور یہ دونوں آپ اکٹھے ملا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو ایک ہے چیونینتھس کیو اور دوسرا ہے ڈمیانا کیو. تو یہ دونوں مدر ٹنکچرز جو ہیں آپ استعمال کریں, 5 قطرے دونوں کے ملا کر 1 کپ پانی میں صبح دوپہر شام استعمال کریں. کچھ عرصہ تک لگاتار استعمال کریں, آپ کی سر درد سے انشاءاللہ جان چھوٹ جائے گی. تو یہ تھا آج کا پروگرام مائگرین کے حوالے سے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں, اور اس کے ساتھ کمنٹس بھی کیا کریں. اور اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ کمنٹ میں جا کر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں, اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.